رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان ایک صحابی آیا اور عرض کیا اللہ کے نبی بڑی طلب ہے، بڑی تڑپ ہے کہ جہاد کے اوپر چلا جاؤں مگر اس پہ قادر نہیں ہوں۔ قادر کا مطلب یہ کہ مالی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی والدہ گھر میں ہے۔ 3 باتیں حضور نے فرمائی، 3۔ پہلی بات فرمائی آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو، آپ کو حج کا ثواب ملے گا، دوسری عمرے کا ثواب ملے گا، آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ اب یہ 3 کتنے برکت والے اعمال ہیں۔ گھر بیٹھے حج کا اجر ملے گا، گھر بیٹھے عمرے کا اجر ملے گا، اور گھر بیٹھے تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا اجر ملے گا۔ حالانکہ جہاد کتنا مشکل عمل ہے، سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑتا ہے، ظالموں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ اتنا مشکل عمل، لیکن فرمایا والدہ کی خدمت کرو، حج کا اجر بھی ملے گا، عمرے کا اجر بھی ملے گا، اور جہاد کا اجر بھی ملے گا۔ ایک صحابی نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یہ میری والدہ ہے، بوڑھی ضعیف والدہ، میں نے ابھی ان کو کعبے کا طواف کروایا ہے، اور کمزور اتنے کہ ایسے کمر پہ اٹھا کے طواف کروایا ہے۔ اشارہ تھا یا تو میں نے پورا عمرہ ان کو کمر پہ اٹھا کے کروایا یا حج کروایا ہے۔ تو ساتھ ہی یہ جملہ عرض کر دیا اللہ کے نبی میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات کرتے ہو، ان کی ایک سانس کا بدلہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی۔ اتنا بڑا مرتبہ مقام کہ پابندی لگا دی، پابندی، فلا تقل لہما اف۔ اگر کہیں تھکے ہوئے ہو، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشقت آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی درد ہو گیا، پریشانی کے عالم میں ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ علماء کہتے ہیں اف سے کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہی کہتے۔ کیوں کہ تم جب اف کرو گے تو تمہاری اف کی چوٹ ان کے دل کے اوپر پڑے گی۔ درد بچے کے سر میں ہوتا ہے لیکن والدہ کے دل میں ہوتا ہے، والدہ زیادہ تڑپتی ہے، بچہ کم تڑپتا ہے۔ والدین کے سینے کے اندر رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اف نہیں کرنی، ولا تنہرہما، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی، ولا تقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے ایسے لہجے میں، ایسے اسلوب سے، ایسے ڈھنگ سے، ایسے طریقے سے کہ تمہارے لہجے سے نرمی ٹپک رہی ہو، ادب ٹپک رہا ہو، احترام واضح ہو رہا ہو۔ قل لہما قولا کریما، یہ تیسری بات ہماری۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، تم ان کے سامنے ایسے بچ جانا کہ جیسے کسی چیز کو نیچے بچھایا جاتا ہے، اپنے بازوؤں کو، اپنے وجود کو بچھا دو، یعنی عاجزی، انکساری، تواضع کی انتہا کر دو۔ یہاں پر بھی بس نہیں فرمایا، 3 حکم فرمانے کے بعد پھر بس نہیں فرمایا۔ بس کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا اتنا کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا نہیں، حق تم سے ادا ہی نہیں ہو سکتا، ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جی جب ادا ہی نہیں ہو سکتا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو، فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم حق ادا کر لو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں درخواست کرو، ایسے ہاتھ بلند کر دو اور میری بارگاہ میں درخواست کرو، اور درخواست میں خود سکھاتا ہوں، دعا میں خود سکھاتا ہوں، التجا میں خود سکھاتا ہوں۔ اور کیا کہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کتنی پیاری دعا سکھائی والدین کے لیے، کتنی پیاری۔ اے ہمارے پروردگار تم ان دونوں پر رحم فرما دے جیسے بچپن میں یہ ہم پر رحم فرمایا کرتے تھے، جیسے پالنے میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، اے اللہ آج ان کے سنبھالنے پر ان پر رحم فرما دے۔ ہم تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن تو قادر ہے کہ تو حق ادا کر سکتا ہے، تو اپنے شایان شان ان کو عطا کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری ہیں یہ دونوں دعائیں۔ ایک دعا وہ جو آپ نماز میں اکثر مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے۔ اور یہ دعا سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر عربی نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، اے اللہ ان پر ایسے رحم کر دے جیسے بچپن میں یہ مجھ پر رحم کرتے رہے یا انہوں نے مجھے رحم کرتے ہوئے پالا۔ یہ دعا سکھاتی۔
کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب والدین رخصت ہوتے ہیں، وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ جس سے والدین اس کے جدا ہو گئے۔ بعض دفعہ زندگی کے اندر نہیں قدر ہوتی، انسان لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے، کیونکہ جیتے جی ہوتی نہیں کچھ بھی قدر انسان کی۔ یاد آتی ہیں وفائیں اس کے مر جانے کے بعد، یاد آتی ہیں وفائیں اس کے مر جانے کے بعد۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ جب رخصت ہوتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی۔ حضور کی لاڈلی نے جو جملہ بولا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو جملہ بولا حضور کی جدائی پر، وہ تو ظاہر ہے کہ حضور کی جدائی تو کائنات کے حادثوں میں سے سب سے بڑا حادثہ تھا اس وقت صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بولا تو حضور کے لیے، لیکن حضور ابا ہے نا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ والد کے گزرنے کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے، اندھیرا کیسے چھا جاتا ہے، شدت کی یتیمی کی دھوپ کیسے آ جاتی ہے، حویلی کیسے اجڑ جاتی ہے، گھر سنسان کیسے ہوتا ہے، ٹھنڈا سایہ کس طرح رخصت ہو جاتا ہے، امیدیں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ماحول جب پیدا ہوتا ہے، اس ماحول کی عکاسی کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، میرے والد کی جدائی کے بعد مجھ پر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر ایسے کالے پہاڑ سفید دنوں پر پڑ جاتے تو وہ بھی کالی راتیں ہو جاتی، سفید دنوں پر پڑتے تو وہ بھی کالی راتیں ہو جاتی۔ کتنی مغموم سی ہو جاتی ہے دل کی بستی، کتنی مغموم سی ہو جاتی ہے دل کی بستی۔ کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مسلسل دعا، مسلسل ایصال ثواب۔ ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ اپنے گھر کا بجٹ بنا رہا ہے اور لکھ رہا ہے، اتنا بجلی کا بل، اتنا دودھ کا بل، اتنا پانی کا بل، اتنا فلاں چیز کا بل، اور لکھتے لکھتے نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے امی کا اتنا حصہ، ابو کا اتنا حصہ۔ تو ساتھ دوست تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی امی تو فوت ہو گئی آپ کی، ابو فوت ہو گیا، یہ ان کو حصہ کیسے دیتے ہو؟ فرمایا وہ فوت ہوئے، ان کا حصہ تو فوت نہیں ہوا نا، فرمایا ہر مہینے تنخواہ میں سے جب اپنا بجٹ بناتا ہوں تو امی کا حصہ الگ رکھتا ہوں، ابو کا الگ رکھتا ہوں، ان کے لیے خیرات کرتا ہوں، ان کے لیے صدقہ کرتا ہوں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ دو چیزیں تو باقی رہتی ہیں، ایک دعا ہے، ایک صدقہ اور خیرات ہے۔ جن کے والدین موجود ہوں وہ عزت ہوں، وہ یہ دو اپنائیں، اور جن کے موجود ہوں وہ اطاعت کی انتہا کر دیں۔ جب اطاعت کی انتہا کریں گے اللہ رحمت کی انتہا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق دے۔